we have in front of us, alhamdulillah, Hazrat Maulana Sayyid Talha Qasmi Naqshbandi Sahab. Hazrat studied in Banda, Athoda, under Hazrat Maulana Siddiq Sahab Bandhawi, and then in Darul-Uloom Deoband. And then Hazrat has been teaching in various places. Hazrat taught in Newcastle, South Africa as well for some time. He taught in Jamia Hussain and there for some time as well. And now Hazrat has his own Khanqah and Idara in Bombay. And from there, mashallah, he spreads his views everywhere. He's in England for a few days. And we are fortunate that Hazrat gave us some time. And he's here among us. I will request Hazrat to give some nasiha. Hazrat will speak in Urdu. And inshallah, I will do a bit of translation with it as well, inshallah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Awwaleen wal Akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa a'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. علماء کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کا وارث کہا ہے. ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ انبیاء کی وراثت کیا ہے، اور یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا کام کیا تھا اور وہ اس کام کو کس طرح انجام دیتے تھے، تاکہ وارثین کو اپنا کام معلوم ہو جائے کہ ہمارا کیا کام ہے، ہمیں وہ کام کس طرح انجام دینا ہے، اور ہم اس کام کے اہل کس طرح بنیں گے. Hazrat is saying that Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, we sent every messenger with the language of the nation to whom they were sent. Hazrat says that ulama have been given this special token attribute of being the inheritors of the prophets. Now, we need to understand what was the work of the prophets and how they carried out that work. If we understand that, then we will realize what is our duty, what we should be doing, and how we should be carrying out our duty. تو اس وقت تین باتیں ہیں سمجھنے کی. نبی کا کام کیا تھا، علماء اس کام کے اہل کیسے بنیں گے، اور کام کو کس طرح کریں گے. تین اہم باتیں. نبی علیہ السلام کے کام کو تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کا کام ہے. قرآن پاک میں یہ مضمون دو جگہ ہے. ایک جگہ تعلیم کتاب و حکمت کو پہلے ذکر کیا گیا ہے، تزکیے کو بعد میں ذکر کیا گیا. یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. ایک جگہ تزکیہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، تعلیم و کتاب و حکمت کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے. ویزکیہم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کام بیکار نہیں ہوتا، اللہ کی ذات بے عیب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دو جگہ الگ الگ ترتیب کیوں رکھی؟ یہ بتلانے کے لیے کہ تعلیم کا مقصد تزکیہ ہے، تزکیہ ہی اول ہے، تزکیہ ہی آخر ہے۔ اگر دل پاکیزہ نہیں ہوا، اگر دل صاف نہیں ہوا تو تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر تو تعلیم ایسی ہے جیسے کسی جانور کی پیٹھ پر کتابیں لاد دی جائیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے یہودی علماء کے بارے میں جو تزکیے سے محروم ہو گئے تھے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، ترجمہ مولانا خود کریں گے، ایک بار میں کروں ایک بار یہ کریں۔ تو بغیر تزکیے کے تعلیم کا یہ انجام ہے۔ یہ تزکیہ کیا چیز ہے؟ نفس کا گناہوں کی آلودگی سے پاک و صاف ہونا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اللہ نے فرمایا کہ نفس کے اندر دونوں قسم کی صلاحیتیں ہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ نفس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر بھلائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ جو اس کی برائیوں کو ختم کر لے، جو اس کو دھو کر پاک کر لے، جو اس کا اسی کا نام تزکیہ ہے، جو اس کو پاکیزہ کر لے، تزکیہ کر لے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور جو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے، گندگی میں لتھڑا رہنے دے، نفس کو گندا کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ جیسے آپ کے گارڈن میں، گارڈن کو خوبصورت بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بدصورت بنانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ پودوں کو خوشنما بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بدنما بنانے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ بالکل اسی طرح نفس کو پاکیزہ بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، گندا کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ شیطان اپنا کام خود کر لیتا ہے۔ Hazrat is saying that we need to understand three things over here. The first is what was the duty of Anbiya Kiram alayhimus salam. We see Allah subhanahu wa ta'ala said regarding our Prophet sallallahu alayhi wa sallam, يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Four duties: tilawat of kitab, Quran Sharif, tazkiyah of the nafs, and teaching the meaning of the book, and teaching wisdom and hikmat. Hazrat mentioned that this has been mentioned in two ways in Quran Sharif. One place Allah mentions tazkiyah nafs first and ta'lim kitab hikmat later, and in another place Allah mentions ta'lim first and then tazkiyah. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. So why did Allah subhanahu wa ta'ala change the sequence? He said this is to teach us that the main aim of ta'lim is tazkiyah. End result and end product should be tazkiyah. Now what is tazkiyah? Tazkiyah is the cleansing and purification of the soul. That our soul has many ailments, sicknesses, diseases. Through our ta'aleem and our education, we can learn how to clean and purify our souls. If we don't clean our souls, don't purify ourselves, then there is no point in that ta'aleem education. It would be like carrying a load of books without taking any benefit from them. Quran said regarding the Yahud, كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. Their likeness is like the donkey which is carrying a load of books on its back, but it doesn't know what's in those books. So a person who carries that knowledge, but he is not clean on the inside, is likened unto that donkey. So that stage should not happen.
when you study, you should study with the niyat of cleaning and purifying your soul. And this nafs is such that it can be cleansed. And when you work on it, it can be cleansed. Quran said, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. It has both sides, fujur and taqwa, the good and the bad side. So we need to clean it, purify it, and make the good side good. And Hazrat said, to do this, you have to make an effort. Without effort, you can't clean your soul. You see, Hazrat gives an example that if you leave the garden outside, it'll become a jungle itself. You don't need to do anything to dirty it and make it into a jungle. But you make it look nice, you have to work on it. The gardener has to work on it to bring in lots of flowers and greenery and etc. in it. Similarly, if we leave our nafs to itself, then the bad habits inside it will continue to increase and it will become, corrupt and bad. But to clean it, we have to learn, educate, and then cleanse and purify our nafs. مجھے اس وقت لمبی بات نہیں کرنی، بہت مختصر طریقے پر چند پوائنٹ پر ہی روشنی ڈالنی ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کا کام تو ہم کو معلوم ہو گیا. اب علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، تو علماء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کتاب و حکمت سے پوری واقفیت بھی ہو اور ان کا تزکیہ بھی ہو. یعنی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے بھی واقف ہوں، اعمال سے بھی واقف ہوں، احوال کے بھی حامل ہوں. احوال کی صرف واقفیت کافی نہیں ہے. حضور کیسے صبر کرتے تھے یہ معلوم ہو گیا، یہ کافی نہیں ہے. حضور والا صبر ہمارے دل میں ہو. حضور کا شکر صرف معلوم ہونا کافی نہیں ہے، حضور والی شکر کی کیفیت ہمارے دل میں ہو. حضور کے توکل کا صرف علم کافی نہیں ہے، حضور والا توکل ہمارے دل میں ہو. حضور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے سے راضی رہتے تھے، تو حضور کے رضا بالقضا کے سلسلے میں صرف پڑھ لینا، سن لینا، معلوم کر لینا کافی نہیں ہے. وہ رضا بالقضا کی کیفیت ہمارے دل میں ہو. جب یہ احوال ہمارے دل میں آ جائیں گے، ہم ان احوال کے حامل بن جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بنیں گے. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کام کس طرح کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کو، جب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کروں گا تو یوں سمجھیں کہ ہر نبی کا یہی کام ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو اپنے اور انسانوں کے درمیان واسطہ بنایا، کیونکہ انسانوں کے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تو ملاقات ہوتی نہیں. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں اور آپ اس دنیا میں اپنی جسمانی حیات کے ساتھ موجود نہیں ہیں، چلے گئے، تو اس واسطے کی تو قیامت تک ضرورت رہے گی. تو اب امت کے علماء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ انسانوں کے درمیان واسطہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور امت کے علماء کے درمیان واسطہ ہیں، اور علماء حضور اور انسانوں کے درمیان واسطہ ہیں. اسی مضمون کو قرآن پاک نے بیان کیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو پیغمبر آتے تھے وہ عموماً کسی ایک علاقے کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک زمانے کے لیے آتے تھے. ایک علاقے میں بسنے والوں کی ایک زبان ہوتی تھی، ایک قوم کی ایک زبان ہوتی تھی، اور زبان کی بہت اہمیت ہے پیغام پہنچانے میں. بات نہیں پہنچائی جا سکتی اپنے دل کی، کیونکہ خیالات کا مرکز تو دماغ ہے، جذبات کا مرکز تو دل ہے.
ان خیالات کی دوسرے دماغ تک ترسیل کیسے ہو، ان جذبات اور احساسات کی دوسرے قلوب تک کیسے ترسیل ہو، وہاں تک کیسے پہنچایا جائے، اس کے لیے جس طرح قلبی توجہات کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح زبانی بیانات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو زبان کی بہت اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو قوم کی زبان ہوتی تھی وہی نبی کی زبان ہوتی تھی، دو زبانیں نہیں ہوتی تھی۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، جو قوم کی زبان ہوتی تھی وہی نبی کی زبان ہوتی تھی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ہر زمانے میں زبان پر سب سے زیادہ عبور پیغمبر کو حاصل ہوتا تھا۔ کسی بھی زمانے میں زبان پر قدرت پیغمبر سے بڑھ کر کسی کو نہیں ہوتی تھی، لیکن زبان پر عبور اور زبان پر قدرت کا مخاطب کے دل و دماغ پر ایک خاص اثر پڑتا ہے۔ بات بہت اچھی کہی جائے لیکن ٹوٹی پوٹی زبان میں کہی جائے تو پڑھا لکھا انسان اس سے متاثر نہیں ہوتا، سمجھدار انسان متاثر نہیں ہوتا، اور ہلکی پھلکی بات کو بہت عمدہ الفاظ میں بہت خوبصورت پیرائے میں کہا جائے تو اچھا سے اچھا انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، غلط بات کو بھی صحیح سمجھ لیتا ہے۔ اور اس زمانے میں دنیا میں زبان کا غیر معمولی طریقے پر استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو پیغمبر کی زبان ہو وہی قوم کی زبان ہو، یہ ممکن ہی نہیں رہ گیا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سب انسانوں کے لیے اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ تو پیغمبر کتنی زبان بولیں گے؟ یہ ممکن نہیں رہ گیا۔ تو اب فرق ہو گیا، اب داعی کی زبان اور مدعو کی زبانیں الگ الگ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ انتظام فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں قیامت تک محفوظ رکھنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس لیے کہ زبان کے بغیر بات محفوظ نہیں رہتی، بات کی حرارت اور بات کا ٹمپریچر ختم ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا، حضور کی تعلیمات کو محفوظ رکھنے کا فیصلہ کیا، تو حضور کی زبان کو محفوظ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ آج تک عربی زبان انہی خصوصیات کے ساتھ، انہی صفات کے ساتھ، انہی خوبیوں کے ساتھ، اسی طاقت اور قوت کے ساتھ، جس طاقت اور قوت کے ساتھ وہ بولی جاتی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آج تک محفوظ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے علماء کی ذمہ داری تھوڑی سی بڑھا دی۔ اب علماء کے لیے دو ذمہ داریاں ہو گئی۔ ایک حضور کی بات کو جاننا، اس کے لیے حضور کی زبان کو جاننا ضروری ہے۔ الذی لا يعرف العربیہ لا يعد عالما ابدا، جسے عربی نہیں آتی وہ عالم نہیں ہو سکتا، جسے عربی نہیں آتی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت عربی زبان میں ہے۔ تو ایک عالم کی ذمہ داری ہو گئی کہ وہ عربی زبان میں عبور حاصل کرے۔ کسی بھی دنیا کے پڑھے لکھے انسان سے، کسی پی ایچ ڈی سے زیادہ، کسی ماسٹر ڈگری کے حامل سے زیادہ، کسی بھی انسان سے زیادہ اس کو عربی میں عبور ہو۔ اس لیے نہیں کہ اسے ریال کمانا ہے، درہم کمانا ہے، دینار کمانا ہے، یہ چیزیں تو پیروں کے نیچے روندنے کے قابل ہیں، اس لیے کہ اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمان بننا ہے، اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچانا ہے۔ ایک تو یہ ذمہ داری ہوگی۔ دوسری ذمہ داری یہ ہو گئی کہ وہ جس مدعو قوم میں کام کر رہا ہے اس قوم کی زبان پر اس کو قوم سے زیادہ عبور حاصل ہو۔ مثلا آپ کو برطانیہ میں کام کرنا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو عربی زبان سے مکمل واقفیت ہو، تاکہ آپ قرآن پاک کو، احادیث مبارکہ کو اس کی اپنی فطری حرارت اور گرمی کے ساتھ سمجھیں اور محسوس کریں۔ اور جب آپ برطانیہ کے باشندوں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچائیں تو ہر سننے والے سے زیادہ پختہ آپ کی زبان ہو، آپ کا قلم پختہ ہو، آپ کی زبان پختہ ہو، آپ کا لہجہ اس سے اچھا ہو، آپ کا انداز بیان اس سے اچھا ہو، آپ زبان کی نزاکتوں سے واقف ہو، ہر انسان انشاءاللہ آپ کی بات سنے گا اگر آپ اخلاق سے، محبت سے اپنی بات کہیں گے۔
MashaAllah, Hazrat is mentioning very important, pertinent points. Hazrat said, when we understand that this is the duty of Anbiya Kiram alayhimus salawatu wassalam, then second point we need to understand is how can we be the warithin and inheritors of the prophets? What do we need to do? First of all, we need to understand that we not only educate ourselves with the knowledge of Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam, but rather we also carry the ahwal and the hal of Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam as well. When we learn about the sabr and shukr and rida and taslim and tawakkul of Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam, we don't just learn it here one ear out of the other ear. No, we bring that within us. We have that type of sabr, we have that shukr, we have that riza bil qaza, we have those ahwal and conditions within us. So first we need to bring that kayfiyat within us, and then we need to understand how Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam used to work. And when I say Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam, I mean all the Anbiya alayhimus salam, how they used to work. We have to understand that Anbiya Kiram alayhimus salam are the wasta and medium between Allah and His creation. Because Allah is not going to come down to each and every person and talk to them. Allah appointed His envoys, messengers, ambassadors who speak on His behalf. So Anbiya Kiram alayhimus salawatu wa taslimat came as medium between Allah and His creation. And since Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam is Khatamun Nabiyyin, the last and final prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, and he left this world with his body and his physical appearance, but his ruhaniyat and his spirituality still remains. But since his body is gone, we still need that medium. So who will do that duty of that being the medium? In the previous, what happened was when a prophet died, Allah sent another prophet and another prophet. And at one time there were multiple prophets in areas. So the work carried on. But when Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam left this world, who is the medium between Allah and His creation? And this is where we understand that ulama are the inheritors of the prophets. Ulama will be the wasta and the medium between Allah and His creation. They will learn from Allah and His Rasul, and they will understand, and then they will pass that on to the public. And this is why Allah said, Ummatan wasatan litakunu shuhada'a ala nas. We made you the best ummah so that you can be witnesses over people. Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam was mentioned as a witness. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. And we are witnesses, and we observe and we do the work of Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam. Now, moving on to the further, Hazrat said that the previous prophets used to come in a region, and they used to speak the language of those people to whom they were sent, whether it was Hebrew or Aramaic or whatever language. They used to know that language, and they used to converse with them in that language. And the language is really important. Why? Because our thoughts are in our minds, our feelings are in our hearts. How can we express our thoughts and our feelings to the other people? Through the tongue. Without the tongue, without the language, we cannot express our feelings. This is why tongue is a great ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala. Now we see that Anbiya Kiram alayhimus salawatu wa taslimat knew the language of the community to whom they were sent. And they mastered that language. They knew that language better than anyone in that community. Our Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam was afsahul Arab. He was the most eloquent person among the Arabs. He mastered that language. So, when we want to be a waris of Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam,
and take this message forward, the first thing we need to do is learn the language of Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam. That is the Arabic language. Without learning Arabic, we cannot be a waris of Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam. Therefore, a person can be a PhD or master or whatever degree he wants, but he will not be classed as an alim, a religious scholar, if he doesn't know the Arabic language. He has to know the Arabic language first and master it, and he has to learn it fully with all the nahw and sarf and balaghat and everything, and then he will understand and absorb and take that knowledge of Quran and Hadith in. This is number one. And number two, after learning the Arabic language and mastering it and becoming the warith of Nabi sallallahu alaihi wasallam, he has to move on to learn the language of the society and community in which he is living in. Whether he is in an area where there is Urdu or Arabic or English or whatever language. So you have to become masters of that language in such a manner that you have to know that language better than the local people. You have to study. So you are here in England. You have to know your English language better than the English. They might use slang words, but your English should be pure and it should be fusha and eloquent. And when you know that, then you will be able to express your feelings in the best possible manner. You need to use the right words. If you say something really big, but you say it in, words which are not so clear, then the audience will not pay attention to you. But if you say something very simple, but you use the right words, then the audience will wow and at your speech, and they will be amazed at your speech. It's the matter of words. Words do matter. You have to learn the language and spread and the knowledge through the local and with the right akhlaq and manners and temperament and behavior, and then you will pass on. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will deliver this knowledge of deen through you to the locals who are in need of it. If you have these two things in mind, you master the Arabic language, you understand it fully, you understand Quran and Hadith properly, and then you master the local language, and then you deliver this to the people around you. اگر آپ کی مقامی زبان بہت اچھی ہوئی، آپ کی اپنی زبان بہت اچھی ہوئی، آپ کو گجراتی آتی ہے، آپ کو اردو آتی ہے، آپ کو انگریزی آتی ہے، لیکن آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بہت اچھی نہیں آتی، تو آپ حضور والی بات خود سمجھ نہیں سکیں گے تو دوسرے کو سمجھائیں گے کیسے؟ اس بات کا خود اثر نہیں لے سکیں گے تو دوسرے تک وہ اثر پہنچائیں گے کیسے؟ آپ دیکھیں، آپ کے یہاں وائی فائی ہوتا ہے نا، وائی فائی کیا کام کرتا ہے؟ انٹرنیٹ کی جو لہریں آ رہی ان کو پہنچاتا ہے نا، اور اگر وہ خود آف ہو تو وہ اپنا فیض کسی کو پہنچا سکتا ہے؟ اس کے اندر جو لہریں آ رہی وہ کمزور ہو تو سارے موبائل کمزور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اس وقت تو نیٹ بہت کمزور آ رہا ہے، ہوتا ہے نا۔ آپ اپنے کمرے گرم کرنے کے لیے ہیٹر لگاتے ہیں، ہیٹر خود نہ گرم ہو تو کمرے کو گرم کر سکتا ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، آپ کی ذمہ داریاں دنیا کے کسی بھی ادارے اور کسی بھی اسکول اور کسی بھی انسٹیٹیوٹ اور کسی بھی علم حاصل کرنے والے طالب علم سے بہت زیادہ ہے۔ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم بہت محنت سے حاصل ہیں، حضور کی زبان پر بہت محنت کرنی ہے تاکہ بہت قریب سے آپ ان باتوں کو سمجھ سکیں، اور اپنے دل کو بہت صاف ستھرا رکھنا ہے۔ دل جتنا صاف ستھرا ہوگا اتنا آپ کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض آئے گا، انوار آئیں گے، برکات آئیں گے، اور جب آپ کسی سے گفتگو کریں گے تو اتنا وہ فیض منتقل ہوگا، وہ نور منتقل ہوگا۔ ہدایت اصل میں نور کا نام ہے، کسی کو ہدایت الفاظ سے نہیں ملتی، ہدایت جو ملتی ہے وہ قلب کے نور سے ملتی ہے۔ نور یخرج من قلب ویتطرق الی قلب، دل سے نکلتا ہے، دل تک پہنچتا ہے وہ نور۔ تو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زبان پر بھی محنت کریں، اور ہر طالب علم ایک زبان کا انتخاب کریں۔ دعوت کے سلسلے میں
कोई ज़रूरी नहीं कि एक तालिब इल्म 50 ज़बानों का माहिर हो जाए, 10 ज़बानों का माहिर हो जाए, 20 ज़बानों, कोई ज़रूरी नहीं। एक ज़बान में आला दर्जे की महारत पैदा करे और ये तय कर ले मुझे इस ज़बान वालों में काम करना है। असातिज़ा मुंतखब करें, अगर उनको अल्लाह ताला ने वसी पैमाने पर काम का मौका दिया तो मुंतखब करें। इस तालिब इल्म को अफ्रीका में काम करना है तो अफ्रीका में 50 ज़बानें बोली जाती है, तो इस ज़बान वालों में काम करना है वो इसमें करेगा, ये उस ज़बान वालों में काम करना है तो उसमें करेगा, ये अंग्रेज़ी वालों में काम करेगा या फ्रांसीसी वालों में काम करेगा। एक एक ज़बान का इंतखाब करे तालिब इल्म, लेकिन हर तालिब इल्म हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से पूरे तौर पर वाकिफ़, कुरान और हदीस को पूरी गहराई के साथ समझे, तक़वे में उसका आला मेयार हो। और एक आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, दीन हमारा मोहताज नहीं है। हमारे कुछ करने और न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया के हालात बहुत तेजी में बदल रहे हैं। आपके मुल्क में मौसम जितनी जल्दी बदलता है, मेरे बेटे ने हिंदुस्तान से पूछा मुझसे कि वहाँ का मौसम क्या है। मैंने लिखा बेटा यहाँ का मौसम तो बतलाया ही नहीं जा सकता, कब बदल जाए पता नहीं। आपके मुल्क का मौसम जितनी जल्दी बदलता है, उससे ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ दुनिया के हालात बदल रहे हैं। अल्लाह का ये वादा बहुत जल्द पूरा होने वाला है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही। उमूमी हिदायत पूरी दुनिया में आम होने वाली है इंशाअल्लाह। मसला ये नहीं है कि कोई करेगा तो होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। मसला ये है जो करेगा उसके नाम लिख दिया जाएगा, जो नहीं करेगा वो महरूम हो जाएगा। अल्लाह का फैसला नाफिज होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह करे कि हम में से कोई महरूम ना हो। Hazrat said some very pertinent points. Hazrat said, first of all, if you don't know Arabic language properly, then you yourself won't understand the meaning and message of Quran and Hadith. Then how will you be able to convey that message to others if you are weak in yourself? So learn your Arabic language properly, work hard, try your best, don't waste time. Hazrat said an example of that is like your Wi-Fi. If the Wi-Fi connection is weak, then all the members of the household will be complaining. Wi-Fi is weak, Wi-Fi is weak, what happened to it? Get another one. Similarly, the heater heats the room up. Now if the heater is not working properly, it's clogged up, then the heater will not heat up the room. Similarly, if your inner state is weak and you yourself don't know and don't understand everything properly, then you will not be able to convey this message to others. That is why your responsibility is great, huge. First, Hazrat said you have to do mehnat, hard work. And second, you have to keep your heart clean. You have to bring within you taqwa, parhezgari, Allah's khawf and fear. And this is because hidayat will not come through words, it will come through heart. Because hidayat is a nur, is a light, and light is in the heart. And the light will spread from heart to heart. If you have that light in your heart, you will be able to pass it on to the hearts of others. And Allah will accept you. So make sure you have these two things in you. First, you work hard. Second, you have taqwa in you, and you bring that nur and light in yourself, and then you pass it on to others. And Hazrat mentioned that, whilst you are learning, you should master your Arabic language, all of you. But for the second language, the students can choose the language of their choice. If there are some students over here, maybe from France, like Sheikh Sharif's son there, then he should master the French language and make niyyat that inshallah I will spread Islam with the French language in France. If there is someone who can learn Spanish and maybe go and do work in Spain or Portuguese and work there, so you have to master that language of your choice and then do the work of deen over there. And Hazrat said finally, remember that deen is not our muhtaj. Deen doesn't need us. We need the deen. And we need to be on the deen. If we are deendar, we are religious, we are pious, Allah will take the work of deen from us. And Hazrat mentioned that over here in the United Kingdom,
In fact, throughout the whole world, the condition of the world is changing extremely rapidly, at an alarming pace. If you see the condition 2 years ago before COVID, and you see the condition now, things has changed considerably. And Hazrat mentioned that things are changing more than the changing of your weather. Because British weather, you can't predict what's going to happen tomorrow. My son asked me on the phone from India that how's the weather there. I said, don't ask about the weather over here. It keeps changing every minute. So similarly, the halat are changing, and we have to have hopes in Allah subhanahu wa ta'ala that Allah's wa'da and promise that Allah will spread this deen to every corner of the globe, and every house, whether it's made from mud or whether it is made from brick, will receive this deen and iman. Allah will take it there. Now it's your duty to work hard and try your best to learn this deen and get this nur in your heart so you can pass it on to others around the globe. This is Hazrat's message. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضاه واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.